السلام علیکم۔ آپ کے بچے کو نظر لگتی ہے؟ آپ کو نظر لگتی ہے؟ بھیا یہ دور سمجھ لو گزر چکا، اب اس سے بھی زیادہ خطرناک جو واقعات ہیں وہ آ چکے ہیں۔ اب بچوں کو نظر نہیں لگتی بلکہ بچے لوگوں کی شیطانی سوچ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ عرب ملک سے سامنے آیا ہے جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک خاتون ایک چھوٹی بچی پہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے۔ ہم تو سنتے تھے کسی کے دیکھنے سے نظر لگ جاتی ہے، لیکن یہ اس حد تک لوگ حسد اور جلن میں مبتلا ہو جائیں۔ اپنے بچوں کو کبھی پڑوسیوں کے گھر کھیلنے کودنے مت بھیجیے۔ اپنے بچوں کو اکیلے مت چھوڑیے کسی کے ساتھ، چاہے آپ کے گھر میں کسی کمرے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے بچوں پہ بڑی کڑی نگرانی رکھیے۔ اپنے بچوں کو کبھی بھی نظروں سے ایسے اوجھل نہ ہونے دیں جہاں وہ کسی کے ساتھ تنہا ہوں۔ آپ کو جو واقعہ سنا رہے ہیں یہ مصر سے سامنے آیا ہے۔ کوتور کا ایک علاقہ ہے اس کے اندر ایک بچی اپنی سہیلی کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کے گھر میں چلی گئی، اور اس بچی کی عمر تقریباً 6 سال بتائی جاتی ہے۔ تو یہ اس سہیلی کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کے گھر گئی جو اسکول میں اس کے ساتھ پڑھتی ہے۔ یہی کرتے ہیں ماں باپ کہ اپنے بچوں کو فلاں کی سالگرہ ہے، فلاں کے گھر پڑھنے جانا ہے، فلاں کے ساتھ جو کورس ہے وہ شیئر کرنا ہے، پیپرز شیئر کرنے ہیں، مل کے تیاری کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ماں باپ اپنے نابالغ بچوں کو جو بھیجتے ہیں وہ بہت زیادتی کرتے ہیں۔ آپ کے بچے جب تک میچور نہیں ہو جاتے ان کو یوں کسی کے گھر مت بھیجیے، اور بچیوں کے معاملے میں تو اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کے بچی کے ماں باپ نے بھیج دیا کہ بچی کھیلنے جا رہی ہے اپنی دوست کے ساتھ، اور ساتھ والا گھر ہی تو ہے۔ اس گھر میں جانے کے بعد جب یہ اپنی دوست سے کھیلنے لگی تو اس کی ماں، اس کے اندر شیطانی سوچ اتنی حاوی ہو گئی کہ وہ اس بچی کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، اور اس کے کانوں میں پہنی ہوئی سونے کی بالیوں پہ اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اب یہ بار بار اس کی بالیوں کو دیکھ رہی، پروگرام بنا رہی ہے کہ آخر کیسے میں اس کی بالیاں حاصل کر لوں۔ اب اگر اتارے گی تو 6 سال کی بچی بتا دے گی گھر جا کے کہ میرے کانوں سے آنٹی نے یہ چیزیں اتار لی ہیں۔ اس نے اس بچی کو پکڑا اور بچی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اس کی آواز دبا لی اور اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بچی بیچاری مر گئی۔ مرنے کے بعد اس کے کانوں سے وہ سونے کی بالیاں اتاریں اور اس کی لاش کو کہیں کسی نالے کے اندر وہ پھینک آئی، اور پھر 4 دن بعد جا کے اس بچی کے متعلق پتہ چل سکا۔ بچی گھر سے غائب ہوئی، اس کے گھر پوچھنے کے لیے آئے تو اس نے بتایا کہ وہ تو میرے گھر سے جا چکی ہے۔ ماں باپ دیکھتے رہے ادھر ادھر لیکن بچی کی تلاش نہ ہو سکی، حالانکہ اس نے مار کے پہل اس بچی کو اپنے گھر ہی چھپا رکھا تھا۔ اسی وقت اگر تلاشی لی جاتی تو شاید بچی برآمد ہو جاتی۔ اس نے رات کے وقت بچی کی لاش کو نکالا اور کہیں کسی گندے نالے میں پھینک آئی، جہاں سے چوتھے دن جا کے بچی کی لاش برآمد ہوئی، شناخت کی گئی، وہی بچی پائی گئی، اور پھر ماں باپ کو پتہ چلا کہ ہماری بچی اس دنیا میں نہیں ہے۔ ماں باپ نے پولیس کے رویے پہ غصے کا اظہار کیا کہ پولیس ابھی تک قتل کی انویسٹیگیشن میں بہت سلو ہے۔ جب حکومتی دباؤ بڑھا، پولیس حرکت میں آئی، انویسٹیگیشن کے دیگر پہلو دیکھے گئے تو اس خاتون پہ شک ہوا اور اس کو پکڑ کے اپنے مخصوص طریقے سے اس سے تفتیش کی گئی تو اس نے سارا کچھ اگل دیا کہ اس بچی کو میں نے قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کی وجہ سونے کی بالیاں تھی جو اس کے کانوں میں تھی۔ پولیس نے کہا کہ وہ کدھر ہیں، تو اس نے پھر جا کے وہ بھی برآمد کروا دی کہ یہاں پہ میں نے چھپا کے رکھی ہیں۔ شاید معمولی سی سٹوری لگے، شاید لگے کہ جیسے لوگ مرتے رہتے ہیں یہ بھی ایک بچی مر گئی، لیکن یہ بڑی خوفناک سٹوری ہے، کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ہیں جو اپنے گلی محلوں میں ارد گرد کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہم سٹوری سنتے ہیں بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بن گئے، اور کبھی بچوں کے مارے جانے کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو رحم کیجیے، ان پہ ان کو توجہ دیجیے، اپنا وقت دیجیے، اور ان کو کسی کے رحم و کرم پہ مت چھوڑیے۔ یہاں تک کہوں گا سگے رشتے بھی ہیں تو اس میں بھی احتیاط کریں کہ ایسا اختلاط اور ایسی تنہائی اور ایسا اندھا اعتبار جس کا رزلٹ ہم بڑے خوفناک واقعات کی صورت سنتے رہتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے،
اور اللہ ماں باپ کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کو مناسب وقت دے سکیں۔